حضرات، 3 آیتیں جو میں نے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں، ان تینوں آیتوں کا جب مجموعہ مل جائے گا تو وہ شخص ولی اللہ ہو جائے گا. اس کے ولی اللہ ہونے میں تخلف ناممکن ہے. 3 عمل، 2 عمل ہے اور ایک اس عمل کے اوپر ایک عالم اسباب سے مافوق الاسباب رحمت کی یاری اور مددگاری ہے. نمبر 1، 2 چیزیں تو ہمارے عالم اسباب سے متعلق رکھتی. 2 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے عالم اسباب سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی غیر اختیاری چیز نہیں ہے، صرف ایمان و یقین کی کمزوری اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، دشمن کا غلبہ ہوتا ہے. ورنہ وہی شخص جو کہتا ہے کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اسی شخص کو ایک مشتنڈا اپنا ڈنڈا دکھاتا رہے. ایک مشتنڈا اپنا ڈنڈا دکھاتا رہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ڈنڈا ہے، تو وہ داخل بھی نہیں لائے گا، بدنظری بھی نہیں کرے گا، خوش اور عشق کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑے گا. جبکہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے قلب میں اس کی طاقت نہیں. طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس مستنڈا کے ڈنڈا سے، جس سے کہ ناجائز میں ڈنڈا پینا چھوڑ دیا، ناجائز، اور ناجائز انڈا کھانا چھوڑ دیا. اور جو جھنڈا لے کے دوڑ رہا تھا اس کا جھنڈا بھی گھر میں داخل ہو گیا. ماشاءاللہ. گناہوں کا جھنڈا. تو معلوم ہوا کہ تقوی عمل اختیاری ہے. اگر ہمارے اختیار میں تقوی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتے، یا ہمت عمل نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمل ہم پر فرض نہ کرتے. کیونکہ طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. لہذا یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ان گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں، معذور ہوں، بہت پرانا مرض ہے. یہ سب باتیں اس کی قابل شنیدہ نہیں ہے، ورنہ قابل گفتگو ہے. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی کہ اس مجرمانہ عادت والے کو اگر کوئی زبردست طاقت والا ساتھ ڈنڈا لیے رہے اور کہے دیکھو کسی کو تو ہم دیکھتے ہیں، آپ تم گھر دیکھو ہم تم کو دیکھتے ہیں، اور ڈنڈا دکھا رہا، اور ڈنڈا بھی بہت تگڑا قسم کا ڈنڈا ہے، ایسا نہیں تو کمزور کو ٹوٹ جائے. تو اس کو طاقت آ جائے یا نہیں؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ موجود ہے. طاقت تھی، اس کا ظہور ہو گیا. طاقت پہلے سے تھی، ڈنڈے میں اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت بھی تھی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈنڈے پر ایمان یقین اور قیامت اور دوزخ اور جنت پر اس کا یقین کمزور تھا، اس وجہ سے یہ گناہ سے بچنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پا رہا. نفس، اس کا نفس ہمت چوٹ اور لذت خبیثہ کا عادی، اس لیے وہ ہمت کو استعمال نہیں کر رہا. تو جو آدمی گناہ پر خود عاشق ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو وہ کیسے گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جیسے کہ بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے، فرض نہیں، اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو مالک کو 8 کلو 7 کلو دے کر 3 کلو اپنے بچے کے لیے بچاتی ہو، اور اتنا اونچا چڑھا دیتی ہے کہ مالک صاحب کی دست کی ریسائی وہاں نہیں ہوتی، لاکھ ہاتھ مارتے رہے چل کر. وہ مالک کی دستانہ طاقت کو سمجھتی ہے اور اپنے بچے کا دوستانہ حق ادا کرتی ہے. کتنے ہی وہ ٹھن پر ہاتھ مارتا ہے، وہ
تو آخر میں مایوس ہو جاتا ہے. ایسی ہمت اور نفس بھی ایک بھینس ہے، وہ اپنی گناہوں کی لذت کی خاطر اپنی طاقت کو 100% استعمال نہیں کرتا، کچھ چرا لیتا ہے. ورنہ پوری ہمت استعمال کر لے نفس ولی اللہ ہو جائے. طاقت تو ہے اس میں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ تو پڑھتا ہے حسینوں کو دیکھ کر، مگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ چونکہ مخلص نہیں ہے، خلوص نہیں، اس اوپر سے پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کا لا حول اس کے اوپر لا حول ہوتا ہے. زبان سے کہتا لا حول ولا قوت تو دیکھ رہا ہے اور حرام لذت کو اپنے دل میں امپورٹ اور درآمد اور استیراد کر رہا ہے. زبان سے لا حول ولا قوت کافی نہیں، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو اور خلوص سے بہت فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. لا حول ہماری کیا ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی. یہ عظیم حدیث ہے، اس کا ترجمہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عبداللہ بن مسعود نہیں بتا سکے اس کا ترجمہ. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا بعزت اللہ، نہیں ہے ہمارے اندر طاقت مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ. ولا قوت، اور نہیں ہے طاقت علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت کی طاقت نہیں مگر بعون اللہ، اللہ کی مدد سے. تو باوجود طاقت کے یہ ناطاقتی کا اظہار کیوں سکھایا جا رہا؟ تاکہ اپنی عاجزی کے اظہار سے اللہ تعالیٰ کی آہوزاری بندے کی پسند آ جائے اور اس کی آہوزاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاری آ جائے اوپر سے. اس میں تواضع اور ابیت سکھایا گیا کہ تم اپنی طاقت سے اللہ کا راستہ نہیں طے کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آ جائے، کیونکہ خدا کا راستہ غیر محدود ہے اور تمہاری طاقت محدود ہے. تو اپنی محدود طاقتوں میں حق تعالیٰ کی غیر محدود یاری و مدد حاصل کر لو، راستہ طے ہو جائے. لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ طاقت اس کے اندر نہیں تھی، اختیاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ اپنی طاقت اختیاریہ پر ناز مت کرو، تم اپنے اختیار کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم اور مہربانی کی محتاج. جو اپنی قوت اختیاریہ کو استعمال کرنے میں اور اختیار کرنے میں، اپنی طاقت اختیاریہ کو اختیار کرنے میں بھی ہمارے کرم کے محتاج ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جنگل میں ایک شیر کسی کو دیکھ رہا ہو جھاڑی سے نکل کر 100 قدم پر اور مسلسل دیکھ رہا ہو اس کو، اور اسی کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین منتخب اخبار ٹیلی ویژن سے اس کا اعلان ہو گیا اور وہ اس نے کہا کہ ہاؤ آر یو، اور اس نے کہا شیر اس کو کھاؤ یار کہہ رہا ہے اور تو ہاؤ یار پوچھتے ہاؤ آر یو، کہہ رہا تیرا ہاؤ آر یو تو مجھے سنائی نہیں دے رہا کیونکہ شاید کھاؤ کھڑا ہے جو ہمارے کھاؤ کے چکر میں. کھاؤ آلو کا ترجمہ میں کھاؤ یا کہتا ہوں تو کھاؤ. طاقت تھی اس کے اندر، اس حسین کو دیکھنے کی طاقت تھی، مگر شیر کے خوف اور شیر کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی طاقت کے استعداد کی بہت کمی ہو پائی ہے، ہماری جان کو لے سکتا ہے. تو اس کو گناہ کرنے کی طاقت اس وقت بھی ہے، مگر اس طاقت معاشیت گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. حوصلہ میں سنا اس وقت بھی اس کو گناہ کی طاقت ہے تو دیکھ لے، بدل نہیں کر سکتا، مگر اس شیر کی عظمت اور اس کے خوف سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. حکیم محمد حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی محبت، ایمان و یقین بزرگوں کی صحبت سے، خانقاہوں کے قیام سے اور اللہ والوں کی صحبتوں سے اور ذکر اللہ کے دوام اور برکتوں سے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کے قلب میں اللہ کی عظمت اتر آتی ہے اور عظمت الہیہ اور قدرت الہیہ کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس گناہ کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا، نامرد نہیں ہو جاتا. طاقت رہتی ہے لیکن اللہ کی عظمت کی برکت سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا. جیسا کہ شیر کی مثال بہت اہم ہے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم
سب کو ایسی عظمت نصیب فرما دے، ایسا ایمان یقین اور عطا فرما دے کہ ہمارے تمام گناہوں کی طاقت موجود رہے، نامرد نہ ہو جاؤ، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی طاقت نہ رہے۔ تو لا حول ولا قوت نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت نہیں دی، طاقت نہ ہوتی تو فرق نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس حدیث سے یہ بتانا ہے کہ تم اپنی اختیاریہ طاقتوں کو استعمال کرنے میں میری توفیق کے محتاج ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ریل چلنا چاہتی ہے، ریل کی پہیا بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، اور پیٹرول اور جو اس کے اندر جتنی اسٹیم ہونی چاہیے سب موجود ہے، وہ تو ریل چلنے کی طاقت ہے نہیں، مگر گاڑ جلتے اس کو ہری بتی نے دکھائی چل نہیں سکتی۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ کیا ریل میں طاقت نہیں چلنے کی؟ بولیے، لیکن جب گاڑ اس کو ہری بتی دکھاتا ہے تب وہ پھر چلنے لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو طاقت تو دی، لیکن اس طاقت کی استعمال کرنے میں تم میرے توفیق اور کرم کے محتاج ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہم سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دائرے بندگی میں مرکز تک مبتلا رکھا ہوا ہے کہ تم میرے محتاج ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے۔ شفیق باپ جو چاہتا ہے کہ میرا بچہ بار بار مجھ سے فیس کا پیسہ مانگے اور بار بار اپنے کپڑے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پیش کرے اور ابا اپنا کہتا رہے، تو اکٹھا نہیں دیتا، سارے 10 سال مطلب پڑھانا ہے تو 10 سال کا خرچہ اکٹھا نہیں دیتا، منی آمد کرتا تاکہ ہر مہینہ اس کا ٹیلی فون آیا، ابا پیسہ ختم ہو گیا، ابا پیسہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام جتنی بھی حاجتیں ہیں اور طاقتیں ہیں سب کے معاملے میں اپنی توفیق کا مطابق ہے۔ اسی لیے وما توفیق الا باللہ، توفیق بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ وما توفیق کی نفی ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، مگر اللہ توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے تمام بزرگان دین دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گناہ چھوڑنے کی۔ آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو بھائی، آنکھ بند کر کے تقریر مت سنو، ورنہ پھر جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت بھی آ سکتی۔ شکل سننے والوں کی ہو، اندر سے ڈال رہا ہے مگر شکل ٹوٹی بن گئی سننے والے کی، تو حقیقت بھی آ سکتی ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے۔ ایک پیر ڈالی آنکھ بند کیے بیٹھا تھا اور مریدوں سے کہا تھا کہ جب میں آنکھ بند کر لوں تو سمجھ لو کہ میں ارشادت پر طواف کر رہا ہوں، دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے آنکھ بند کرنے سے بدگمانی نہ کرنا کہ میں زمین پر ہوں۔ تو سارے مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب آنکھ بند کیے، سب آپس میں کہنے لگے آپ اس وقت بہت آہستہ بات کرو، ارشادت پر نہیں سو۔ اتنے میں وہ ظالم مجبور ہو گیا، خراٹا آ گیا۔ تب سب نے کہا کہ خراٹا دلیل ہے کہ یہ زمین پر ہے۔ تو دوستوں یاد کر رہا ہوں کہ توفیق کے 3 معنی بیان کیا کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 1، توفیق کے معنی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، بھلائی کے جتنے مقاصد ہیں اس کے اسباب سامنے آ جائیں۔ توجیہ وجہ سے، توجیہ وجہ سے سامنے آ جائے، توجیہ الاسباب، اسباب سامنے آ جائے خیر و بھلائی کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تصدیق طریق شر، تصحیح طریق خیر، تصدیق طریق شر، خیر کے اسباب سامنے پیدا ہو جائے اور شر کے اسباب ہو جائے۔ نمبر 3، خلق القدرت اللہ تعالی، عبادت کی اور ہمت کی قدرت وہاں سے آ جائے، یعنی قدرت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو استعمال کرنے کی قدرت آ جائے۔ جملے سمجھ لو سب، نفس میں بہت ہی مسائل ہیں، ورنہ ہم کہیں گے آپ کو عاجز ہیں، عاجز نہیں، جو قدرت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے توفیق کا ہم کو محتاج رکھا ہے تاکہ ہم سے دعا مانگتے رہو۔ دلیل
اللہم وفقنی لما تحب وترضى. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگو اللہ سے, اللہم وفقنی, اے خدا ہمیں توفیق دے دے ایسے اعمال کی جس سے تو ہمیں محبوب بنا لے اور ہم سے خوش ہو جائے. آمین اللہم آمین. یہاں دو نعمتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس سے ہم آپ کے محبوب ہو جائیں, لما تحب ہو. اور محبوب وہی ہوتا ہے جو مرغوب اعمال سے بچتا ہے. تو اسی لیے اعمال مرغوبہ ہو اور اللہ کی نافرمانی کی سے حفاظت اندر موجود ہے. وہ تنزہ اور جس سے آپ خوش ہو گئے, اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اچھے عمل سے. تو توفیق مانگی یا نہیں مانگی؟ یہ توفیق کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کو بتاتی ہے کہ ہم ان کے توفیق سے حساس ہوتا ہے, اور نفس کی طرف سے ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نفس کے حوالے نہ کرے. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلحی شانی کو لہو لا تکلنی الی نفسی طرفت آئے. اے زندہ حاضر, اے سنبھالنے والے, آپ کی بارگاہ رحمت میں میری فریاد اور میرا استغاثہ. ماشاءاللہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, استغاثے کا لفظ عدالتی ہے, عدالتی ہے. کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا استغاثہ ہے اس کے ایک مدعی ہوتا ہے, ایک مدعا ہوتا ہے. استغاثہ دائر کرنے والا ہوتا ہے اور وہ مظلوم ہوتا ہے, اور جس پر استغاثہ دائر کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرنا نفس ظالم پر سکھا رہے. یا قیوم, اے زندہ حاضر, اے سنبھالنے والے, آپ کی بارگاہ رحمت کی عدالت میں ہم استغاثہ دائر کر رہے ہیں نفس ظالم پر. اصل نشانی کو لو, ہماری سب حالت کو آپ درست فرما دیجیے. ورنہ تکلنی الی نفسی, اس نفس ظالم کے سپرد ایک لمحے کو بھی فرمائیے. طرفت آئے, آنکھ جھپکنے میں بھی مار دیتا ہے. جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر میں نفس جو ہے کام کر سکتا ہے. اتنا بڑا دشمن ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر وقت ہم اللہ کی اس رحمت کے محتاج ہیں. جو ان کی رحمت کے سائے میں رہے گا وہی نفس کے شر سے بچ سکتا ہے. اللہ ما رحم ربی, اللہ تعالیٰ نے نفس ظالم کو پیدا کر کے حکم فرما دیا کہ یاد رکھو جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے تیرا نفس کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ما رحم ربی, ایسی وقت رحمت ربی, یہ ماں کیا ہے؟ زمانیہ ہے, مصدریہ ہے. زمانیہ مصدریہ اور ظرفیہ ہے. ایسی وقت رحمت ربی, فی سے ظرفیہ, وقت سے زمانیہ, اور رہنا رحمت بن گیا, یہ مصدریہ ہو گیا, ماضی مصدر بن گیا. جب تک میری رحمت کے سائے میں رہو گے نفس تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ والے ہر وقت اللہ سے گڑگڑاتے رہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اپنی استقامت پر ناز نہیں ہے. جب تک فرض کا تقویٰ سکندوں میں نفس فرض کرتا. بعض لوگوں نے 10 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا اور نفس پر اطمینان کر دیا. بس کسی لڑکی ہو, کسی چکر میں آ کے مبتلا ہو, بھروسہ کچھ نہیں, اس نفس سے ہمارا کا ہے ظاہر, فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہے. نفس پر اعتماد مت کرو, اللہ ما رحم ربی پر نظر رکھو. تو میں نے آپ 3 آیتیں تلاوت کی تھی کہ اگر تینوں کا مجموعہ حاصل ہو جائے تو سب کے سب 100% ولی اللہ ہو جائے. 100% اس کے ولی اللہ ہونے میں تعلق اور دیر ناممکن ہے. نمبر 1 کہ اللہ کے اولیاء متقی ہوتے ہیں, لہذا تقویٰ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا پیغام میں اپنا درس مبارک خود بڑھایا کہ ہم تم کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, اس لیے تقویٰ فرض کر رہے ہیں. تم ہمارے دوست بننے کی خواہش مند نہیں ہوئے, ہم خواہش مند ہیں. ہماری طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ ہم تم پر تقویٰ فرض کر کے تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. ہم تمہارے مشتاق ہیں. میری گستگی پر خود میری منزل پر نشان. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوا کہ میرے غلام غلامی نہ رہے بلکہ یہ سب ولی اللہ ہو جائے. ان کی غلامی کے سر پر ہم تاج دوستی رہے, اس لیے تقویٰ فرض کیا.
ایمان والوں تقوی اختیار کرو. کیا مانے ایمان والوں غلامی کے سر پر تاج دوستی میری رکھ لو تقوی اختیار کر کے تو تقوی ہی سمجھ اللہ کرو. اور تم بھی کسی کو پیشاب خانے میں سنا بنا ایک دم گندا بدبودار سے معاہدہ کرو گے. ہمارے رہنوں میں تم کو پاک و صاف کر کے متقی بنا کر پیار کرنا چاہیے. یہاں نجاست حسیہ ہے پیشاب پیخانہ, یہاں نجاست معنویہ ہے, معنوی اور حکمی اور باطنی نجاست ہے گناہوں میں مبتلا رہنا. تو نافرمانی کے ساتھ میں تمہیں کیسے نافرمانی کی نجاست اور بدبو کے ساتھ ہم اپنی رحمت کا پیار تمہیں کیسے دیں. لیکن ہماری شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم تم کو تقوی آسان کر دیتے ہیں, متقی بننا بہت آسان کر دیتے ہیں کہ تم کسی متقی سے دوستی کرو. القوم والا دین خلیلی, ہر انسان اپنے گہرے دوست دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. اس کو خلیل بنا لو, معمولی تعلق سے نہیں بنو گے متقی. ایسی دوستی کر لو جس کو خلیل کہتے ہیں کہ دل میں بھی اس کی محبت ہو, حاضری بھی دیتا ہو, ہر طرح سے اس پر فدا ہو. تو کیا ہوگا آسانی سے متقی ہو جائے گا. القوم والا دین خلیلی, ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. وہی ادایا کرتے ہیں کہ میرے شہر یوں چلتے ہیں, یوں کہتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ مسٹر لوگ جب سینما دیکھ کر نکلتے ہیں تو ان کا عشق جو ہے رفاقہ نازل گانے اسی طرح سے وہ بھٹکتے ہوئے نکلتے ہیں سینما ہاؤس سے. وہی لوگ سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے جو عاشق ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو عاشقوں کے عاشق ہوتے ہیں ان کو بھی انہیں کی ادائیں. اور جب میں تقریر کرتا ہوں تو فوراً شاہ بلغوری رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ جاتے ہیں, حضرت اس طرح ہاتھ پھیلا دیتے, اس طرح تقریر کرتے. تو تقویٰ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت سے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا میں روح بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا میں روح بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. شاہ بلغوری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد عمر جن کے ساتھ اختر کی جوانی گزری ہوئی ہے جنگل میں 10 سال تک, فرمایا کرتے تھے کہ اختر میاں اللہ کا راستہ مشکل ہے, نفس کا مقابلہ کرنا, لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے اور اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا, مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا, مزیدار میں ہو جاتا ہے. سجدے میں مزہ آتا ہے, تلاوت میں مزہ آتا ہے, اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے. ارے پوری مزہ جو دونوں جہاں کو مزہ دیتا ہے جب وہ خود دل میں آئے گا تو دونوں جہاں کا مزہ نہیں پائے گا. کیا اللہ تعالیٰ دل میں اپنے اولیاء کے اس طرح آئیں گے کہ اپنے خالقیت کے لطف و لذت کو الگ کر کے آئیں گے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا اور جمال شمس کا رونے قمر کا نقوش و لذت نام خدا کی حلاوت نام پاکی کی لیا. مگر یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. دوستوں اس دن مرنا ہے, اگر بڑی اللہ ہوئے بغیر مرے تو یاد رکھو تمہارا مکان, تمہاری تجارت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی, تمہارے بچے بیوی نہیں جائیں گے, تمہاری کرنسیاں ملکی ہو یا غیر ملکی کچھ نہیں جائیں گی. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں جو کرنا تھا وہ نہیں کرے اور دوسری چیزوں پر مرے جو نہیں رہ گئی. اگر اللہ کو مرتے تو اللہ ساتھ لاتے, اگر بھی اللہ ساتھ مرے کرنسی پر, تجارت پر, مکان پر, مختلف ملکوں میں اپنی تجارتی ایجنسیاں کھولنے پر, اور مرنے کے بعد سب چھوڑ گئی. اگر ہم اللہ پر مرنا سیکھ لیتے تو دنیا میں بھی مزے میں رہتے اور خبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور ہر وقت بس کیا پوچھو تو شاہد وہ جہاں جس دن میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. لیکن اللہ پر مرنا کرواتا ہے. سنو اس پر اختر کا ایک شعر, کسی اہل دل کی صحبت, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا.
وہ جیتا بھی ہے اللہ پر اور مرتا بھی ہے اللہ پر. مرتا کیسے ہے؟ بری خواہش کا اپروو کرتا ہے. خالد صاحب نے فرمایا تھا بہت لوگ بڑے جن کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. نے اس میں تبدیلی کی کہ تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. منظور قانونی سے شخص آیا, میں نے پوچھا کہاں سے آیا ہوں, کہا منظور قانونی سے. میں نے کہا ناظر قانونی میں نہ رہنا, یعنی نظر بازی نہ کرنا, یہ مطلب تھا. پھر اسی وقت میرا ایک شعر ہوا, اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے, اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے دنیا کے حسینوں کا جو نازک نہیں ہوتا, کیونکہ لا الہ اس کا مکمل, اس لیے اللہ تعالیٰ عالم میں دیکھتا ہے. باطل خداؤں سے باطل خواہشات کو ختم کر چکا ہے سب. تو دوستو یہ میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی اللہ کی دوستی کا آغاز شروع ہوتا ہے کسی اہل اللہ کی صحبت سے. اب 4 شرطیں صحبت کے ساتھ 4 شرطیں اور بھی. نمبر 1 والذین جاہدوا فینا اے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے پر اپنی تکلیفیں گوارا کر دیتے ہیں. گناہ چھوڑنے کے غم کو دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوڑنے کا غم اور اللہ کو خوش رکھنے کا غم بیلنس نکالتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھا لو. جو ایک ذرہ غم گناہ چھوڑنے کا اٹھائے گا, اس ذرے غم کی قیمت اتنی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں, حرام خوشی ہو یا حلال, سب کا مجموعہ ایک طرف رکھ دو, اور گناہ چھوڑنے کا اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذرہ غم, اس کی قیمت کو ساری دنیا کی خوشیاں اگر سلام احترامی پیش کریں تو اللہ کے راستے کے ذرے غم کا احترام نہیں ادا ہو سکتا. اللہ اتنا قیمتی ہے ان کے راستے کا غم بھی قیمتی ہے. دامن فضل میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. دیکھو اختر شاعری کرتا ہے مگر میرا کوئی استاد نہیں ہے, نہ لکھنؤ کا نہ دلی کا. دامن فخر میں میری پنہا ہے تاج قیصری, ذرے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اور ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات, اللہ والوں کی نظر کے حوصلے, ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہانے کائنات, اس اپنے قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں. اللہ والوں کی دل کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے کم نہیں, کیونکہ خالق آسمان اور خالق زمین کو دل میں رکھتے ہیں. بتاؤ آسمان بنایا اللہ, تو آسمان اور زمین سے بڑی قدرت کو رکھتے ہیں اپنے قلب میں, اس لیے ان کو آسمان چھوٹا نظر آتا ہے, زمین تک نظر آتی ہے. چرخ در گردش اسیر ہوش ماست, مولوی فرماتے ہیں آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا ایک جزو قیدی ہے. تو 4 شرطوں میں نمبر 1 کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر غم کو اٹھا لو, ورنہ دنیا گناہوں کا غم تمہیں اللہ تک نہیں پہنچنے دے گا, اور موت کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. کیوں نہیں, مرنے کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ بولیے. تو جیتے جی چھوڑ دو بس بندی اللہ کو, زندگی میں اللہ کو بندگی دکھا دو, مرنے کے بعد تو بندگی کی طاقت ہی ختم ہو جائے. نمبر 2 الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا, جن لوگوں نے علامہ آلوسی تفسیر کر رہے ہیں, روح مانی پیش کر رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں اس شخص کو روح مانی پوری زبانی آ رہی, اللہ کرے ان کا نیک گمان. الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا, جو اللہ کے دین کے پھیلانے میں ہر وقت تکلیفیں اٹھاتے ہیں. نمبر 3 الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا, جو لوگ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں, رمضان کا روزہ ہو, حج فرض ہو, زکات دینا ہو, جو کچھ بھی ہو, سب تکلیف اٹھا لیتے ہیں خوشی خوشی. نمبر 4 الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا, جو گناہ سے بچنے کی تمام تکلیفوں کو اور نفس کی بری بری عادتوں کو چھوڑنے سے جتنا بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. آخر والا جو مسئلہ ہے یہ اصل ہے, وہ تینوں پر سے آسان ہے, لیکن آخر میں جو علامہ آلوسی نے تفسیر کی الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا, جو گناہوں کی رغبت اور شدید تقاضے کے باوجود اپنے کو روک لیتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے,
شیطان کان میں کہتا ہے بہت مزہ آئے گا، شیطان کو جواب دیتا ہے اللہ والا ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستوں ناراض ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ بالکل اس کا چہرہ کیسا نمکین ہے، فوراً دوسرا شعر پیش کرتا ہے اب تک کا، یہ سب میرے ہی شعر ہے، میرا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میرا کیوں کہتے ہو، تیرا شعر نہیں ہے، میرا تو کیوں نہ کو میرا بیٹا ہو، میں کہتا ہوں میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ہمت سے کام لو، اللہ نے ہمت میں بہت طاقت دی۔ آج ابھی ارادہ کرو کہ آج کی تاریخ سے اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، جان دے دیں گے۔ دیکھو ایمان نام ہے جان دینے کا، اور اسلام نام ہے جسم دینے کا، اور احسان نام ہے کہ اللہ کے لیے جان اور جسم دو، کوئی اور مقصد نہ ہو، تاکہ حسین تو دو باتیں پیدا ہو گئی۔ تیسری اور سن لو، میں نے کہا تھا 3 چیزوں کا مجموعہ 100% آپ کو یہ نہ دے گا، 100%، کوئی یہ ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہ ہو، جس میں سے 2 بیان کر چکا ہوں، اہل اللہ کی صحبت اور 4 قسم کا مجاہدہ، مشقت، صحبت کے ساتھ مشقت بھی تو ہو۔ کوئی پہلوانی سیکھے اور گرو سے، پہلوان سے، استاد سے کہے کہ ہم کو ڈنڈ بیٹھک کی مشقت مت بتانا، صرف تیل مالش بتا دو، ہم سرسوں کا تیل لگاتے ہیں اور پہلوان ہو جائے، اٹھے بیٹھیں گے نہیں تو پہلوان بنے گا، کہے گا اٹھنا بیٹھنا بھی پڑے گا اور میری لات بھی کھانی پڑے گی۔ پہلوان جو سکھاتا ہے کھانے میں تو لات ہی مارتا ہے، یہ بھی مارتا ہے گردن مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ایسی اہل اللہ کی صحبت بدون مشقت، میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر دل کو مشقت نہ کراؤ، اس کو رگڑو نہیں، دل کے اوپر کے دلاف کی بھوسی نہ چھڑاؤ اور موٹے موٹے پردے پی کے رہیں تو غلام کی صحبت کے باوجود بھی اس میں خوشبو نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ ہر ایک شخص کو یہ مت دیکھو کہ یہ بزرگوں کے پاس 10 سال رہنا کافی نہیں ہے، 10 سال تک دل جس نے مجاہدہ نہ کیا ہو، اپنی بھوسی نہ چھڑائی ہو، پردے موٹے موٹے رگڑ کر چھڑائے ہو، تو 10 سال نہیں 100 برس تک بھی وہ گلاب کے پھول کے ساتھ رہ کر اور روغن پھول نہیں بن سکتی۔ جب وہ تیل نکلے گا وہ دلی کا تیل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لذیذ جملہ شرط دیا ہے اضافات شرط باتل جملہ، تو میرے شیخ نے جونپور لے جا کر مجھے دکھایا کہ دیکھو ان تلی کو رگڑ کر ان کی بھوسی چھڑا دی، اور تلی کو میں نے دیکھا کہ ایک دم تیل نظر آ رہا ہے، اس میں سوئی چبھو تو تیل نکلا ہے۔ اب یہ گلاب کے پھول میں جب ان کو بسائیں گے تو تل کا یہ مجاہدہ کی ہوئی تلیاں یہ تمام گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لیں گی۔ تو جو مرید اور جو صالح مجاہدہ نہیں کرتا، گناہ سے چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، ذکر اللہ کا دوام نہیں کرتا، ایسے لوگوں میں شیخ کے اخلاق اور شیخ کی ولایت اور شیخ کی احسانی کیفیت کی خوشبو اس میں نافذ نہیں ہوتی۔ لوگ خواہ بدنام کرتے ہیں، یہ دیکھو 10 سال میں تھا ان کا حال دیکھو کیا، وہ شہر کا قصور نہیں، یہ وہ دل یہ ہے جس نے اپنی بھوسی نہیں چھوڑا، رگڑائی نہیں حاصل کی، ورنہ رگڑنے کے بعد تو چند دن کی صحبت بھی کافی ہے۔ شیخ کا فیض، شیخ کے فیض کے جذب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات سے، شیخ کے فیض کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجاہدات سے۔ اب تیسرا نسخہ ہو گیا، بس وہ بھی سن لیجیے ختم۔ 3 آیتیں تلاوت کی تھی آج کی تقریر کا، 3 عمل کا، 3 چیزیں، 2 زمینی اور 1 آسمانی۔ یہ نمبر 1 اور نمبر 2 زمینی چیزیں یعنی ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ تیسری چیز آسمانی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یعنی اے ایمان والو، تم نے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے سید المتقین کی صحبت اختیار کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم متقی خالی نہیں تھے، تمام متقیوں کے سردار تھے آپ، تو سید المتقین کی صحبت تم کو نصیب ہے، اور مجاہدہ میں بھی تم نے کوئی کمی نہیں کی، جان دے دی۔ اور کیا چاہیے؟ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ لیکن ایک چیز اور آسمانی بتاتا ہوں کہ میرے فضل و رحمت کی درخواست کرتے رہو،
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، قیامت تک اے صحابہ تم پاک نہیں ہو سکتے ہو، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اسباب تقویٰ، اسباب تزکیہ تو میرے نبی کی صحبت ہے اور تمہاری محنتیں ہیں، لیکن ان اسباب میں جان ڈالنے کے لیے میرے فضل و رحمت کی بھیک مانگتے رہو، مجھ سے بے نیاز نہ رہو، اسباب پا کر مسبب حقیقی کو مت بھولو، اس لیے میری مشیت کو بھی مانگتے رہو کہ اے خدا ہم نے آپ کے حکم سے اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کی اور مجاہدہ بھی کر رہا ہوں، لیکن اپنی مشیت میرے بارے میں جو آپ کا ہے کہ بغیر ہماری مشیت کے تم پاک نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی مشیت ہم زمینوں ہم مٹی والوں کے اختیار نہیں ہے، وہ آسمانی چیز ہے، تو آسمانی چیز کو ہم آسمان والے سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے رابطہ اور خدا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، یہ ہے رابطہ اور خدا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے۔ 2 رکعت حاجت پڑھ کر اس آیت کا واسطہ اللہ کی رحمت کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے خدا اسباب اختیار کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی فضل رحمت کو اپنی رحمت سے عطا فرمائیے، ہم اس لائق نہیں ہیں، اتنے مسلسل گناہ کیے ہیں کہ ہمارا استحقاق باقی نہیں رہا، حق نہیں رہا، لیکن اپنی اس فضل و رحمت کو جو آپ نے اس آیت مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اس فضل و رحمت کو اور اپنی مشیت کو اپنے فضل و رحمت ہی سے دے دیجیے، اپنی رحمت کو اپنی رحمت سے دے دیجیے، اپنے فضل کو اپنے فضل سے دے دیجیے، اگرچہ ہم نالائق ہیں، کیونکہ رحمت و فضل پابند قانون نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ پیمائش کر لو، اگر زمین اللہ والوں کے قریب ہے تو 100 قتل معاف، اور اگر زمین گناہوں والے قریب ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ ہے اس کا نام عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ پیمائش کرا رہے ہیں، لیکن خاموشی سے نیک بندوں کی زمین کو حکم دے دیا اللہ نے، تقربی اے زمین تو قریب ہو جا، کیونکہ اللہ یہ جانتے تھے یہ زمین قریب نہیں ہے، یہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے گا اور موت اس کے اختیار میں بڑھیا موت آگی۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ پیمائش کرنا تو عدل ہے، انصاف، اور زمین کو قریب کرنا فضل ہے، لہذا عدل اور فضل دونوں جمع ہو جائے تو کام بن جائے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ کا تزکیہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کی فضل رحمت اور مشیت بھی فضل رحمت سے آتی ہے۔ یہ مشیت اللہ کے فضل رحمت سے، اور فضل رحمت کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ کو ہم کو مل جائے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے لیے صالحین کی صحبت، خانقاہوں کا قیام، 40 دن 21 دن مرغی کے پر میں انڈے رہتے ہیں، اور انڈے 21 دن کے بعد بچوں میں جان آتی ہے جو اللہ کے فضل پر ہے، اگر خدا نہ چاہے تو وہ انڈے زندگی نہیں پا سکتے، چانچہ بعض وقت میں انڈے گندے نکل گئے، بچہ نہیں پیدا ہو، 100 انڈا رکھا اس میں سے 5 سال سے پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ کی مشیت نہیں ہوئی۔ تو مرغی کے پر کی گرمی کے لیے انڈوں کا رہنا بھی ضروری ہے، مگر اللہ کے فضل اور مشیت سے ان کو آسمان سے روح عطا ہونے کا انتظار بھی چاہیے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، مگر تعالیٰ کے فضل رحمت کی بھیک بھی مانگتے ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہم سب کو تینوں نعمتیں، تینوں عمل، اہل اللہ کی صحبت بھی عطا فرما اور مجاہدے کی 4 قسمیں نصیب فرما، 4 قسمیں جو میں نے ابھی تقریر کی، اور اے خدا اپنے فضل رحمت کو ہمارے ساتھ محض اپنے فضل رحمت سے شامل کرنا، کیونکہ ہمارا کام وہی ہے، انڈوں کی طرح مرغی کے پر میں ہے، مگر جان تو آپ ہی دیں گے، جان تو آپ دیں گے، وہ بھی بیچاری کیا دے گی، وہ گرمی پہنچانے کی پابند ہے،
لیکن انڈوں میں جیسے آپ کے فضل سے ہم سب کو بھی ایمانی زندگی عطا فرما اور اپنے فضل رحمت کو نصیب فرما اپنے فضل رحمت سے، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے اپنی مشیت کو شامل حال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت والے کی